Assalamu alaikum dear student. Today we are going to teach types of chemical equilibrium. आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम जो तीसरी चीज़ देखेंगे वो देखेंगे मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, डेफिनेशन लिखी मैंने, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रिएक्शन इस तरह रुक जाता है, ठीक है ना, आगे नहीं चलता। मोस्टली ये होता कहाँ है, मोस्टली इन फिज़िकल फिनोमिना हैपन्स, ज़्यादा तौर पर ये कहाँ होता है, फिज़िकल फिनोमिना में, तभी हालात में होता है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिखी है इसकी, स्टैंडिंग बिल्डिंग, जो एक इमारत खड़ी हुई है, एक कमरा ये वाला जो खड़ा हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इधर से फोर्स अमल कर रही, इधर से फोर्स अमल कर रही है, नीचे से ऊपर से, तो इसके ऊपर तमाम फोर्सेस क्या हैं, वो रुकी हुई हैं, तमाम फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए कमरा एक सीधी, इसकी दीवारें सीधी बिल्कुल खड़ी हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं ये वाला जो रिएक्शन है ये रुका हुआ है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टेट किसको कहते हैं, हालत को कहते हैं, ठीक है ना, तो यानी रुकी हुई हालत में होता है इस रिएक्शन को। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि ये वाला जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ये कभी भी रुकता नहीं, डज नॉट स्टॉप, ये रुकता नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और किस सिमत में होते हैं, मुखालिफ सिमत में होते हैं, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे कि देखो मैंने एग्जाम्पल लिखी है कि हमने पहले भी पढ़ी है, आयोडीन और हाइड्रोजन गैस से दोनों रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं अगर हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन हो के ये किसको बनाता है, हाइड्रोजन को और आयोडीन को बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन है जो रुकता नहीं है और उसका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं और वो चलता रहता है, लेकिन इक्वल की हालत में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, इन दोनों में हम फ़र्क देखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। देखें इस तरफ मैंने लिखा है इस तरफ है फॉरवर्ड रिएक्शन और इस तरफ क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। तो देखें जो ये वाला समझे, यहाँ इसी से एग्जांपल ले लें कि ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वाला रिवर्स रिएक्शन है। शुरू में प्रोडक्ट की मकदार नहीं होती, शुरू में जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले प्रोडक्ट नहीं होते। इसका मतलब है शुरू में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो मैंने लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स ये वाले जो रिएक्शन करते हैं और वापस रिएक्टेंट को बनाते हैं। तो देखिए लिखा है, प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्शन करते हैं और वापस उसको बना देते हैं रिएक्टेंट को, ठीक है। यानी इसमें रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें प्रोडक्ट रिएक्शन करके रिएक्टेंट बनाते हैं। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, लेफ़्ट टू राइट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये किस तरफ से किस तरफ को जाता है, लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाता है, ठीक है ना। ये देखें, अगर आप इस तरह से कहते हैं, ये देखें मेरे कौन से हाथ हैं, ये मेरा दायां हाथ है, ये कौन सा मेरा बायां हाथ है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरफ से किस तरफ को जा रहा है, देखिए लेफ़्ट से किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है ये देखें, ये राइट से किस तरफ जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये वाला जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये लेफ़्ट टू राइट जाता है, और लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ़्ट जाता है, रिएक्शन करता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, ग्रेजुअली स्लो डाउन।
یہ والا جو فارورڈ ریئیکشن ہوتا ہے جو آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے پروڈکٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے شروع میں، جیسے جیسے یہ پروڈکٹ بنتے جاتے ہیں ریئیکٹنٹ کی مقدار کیا ہو جاتی ہے؟ کم۔ جب ریئیکٹنٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو فارورڈ ریئیکشن بھی آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ سلو ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے کیا لکھا؟ گریجولی اسپیڈ اپ، آہستہ آہستہ جب پروڈکٹ بن جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد پروڈکٹ کی مقدار کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے۔ شروع میں ریورس ریئیکشن تو نہیں ہوتا، لیکن جب پروڈکٹ بن جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ریورس ریئیکشن کیا ہو جاتا ہے؟ اسپیڈ پکڑ لیتا ہے، یہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں نے لکھا ہے ایٹ انیشیل اسٹیج فارورڈ ریئیکشن ویریز فاسٹ، شروع میں انیشیل کی اسٹیج میں یہ والا جو فارورڈ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ویری فاسٹ، بہت تیز ہوتا ہے، کیونکہ صرف ریئیکٹنٹ ہی ہوتے ہیں اور پروڈکٹ نہیں ہوتے تو فارورڈ ریئیکشن ہی صرف ہو رہا ہوتا ہے، یہ سپیڈ میں ہوتا ہے۔ لیکن شروع میں جو پروڈکٹ نہیں ہوتے اس لیے ریورس ریئیکشن نہیں ہوتا، تو لکھا میں نے جو ریورس ریئیکشن ہے ان دی بگننگ، شروع میں ریٹ آف ریورس ریئیکشن از نیگلیبل، تو شروع میں جو ریورس ریئیکشن ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ آپ نے شارٹ کویسچن یاد کرنا ہے، یہ بھی شارٹ کویسچن کے طور پر ڈیفینیشن آ جاتی ہے، ان میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ والا جو بھی شارٹ کویسچن ہے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے شارٹ کویسچن میں یاد کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں میکروسکوپک کریکٹرسٹکس آف ڈائنامک ایکویلبریم۔ ڈائنامک ایکویلبریم ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ والا جس میں فارورڈ ریئیکشن اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن برابر ہوتے ہیں لیکن اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ڈائنامک ایکویلبریم کا نام دیتے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کہ ڈائنامک ایکویلبریم جو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف کلوز سسٹم میں ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ دیکھیں اگر یہ ایک فلاسک ہے تو فلاسک کے اندر ہم نے کیا ڈالا ہے؟ کیلشیم کاربونیٹ، یہ بریک ڈاؤن ہوگی تو اس سے کیا بنے گا؟ اس سے بنے گا کاربن ڈائی آکسائڈ اور CaO، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اس کو اوپر سے بند رکھیں گے، اوپر سے کیا رکھیں گے؟ کلوز رکھیں گے، تو پھر یہ ڈائنامک ایکویلبریم ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھو کیلشیم کاربونیٹ بریک ڈاؤن ہوگی، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور کیلشیم آکسائڈ بنے گی، اور جب باہر نہیں نکلیں گی تو یہ دوبارہ ریئیکشن کر کے اس ریئیکٹنٹ کو بنا دے گی، اور ریئیکٹنٹ ٹوٹ کے دوبارہ اس کو بنا دیں گے۔ اس طرح یہ فارورڈ ریٹ آف ریورس ریئیکشن آپس میں ایک دوسرے کو بناتے رہیں گے اور ڈائنامک ایکویلبریم بن جائے گا۔ اگر اوپن ہوگا منہ اس کا تو یہ ڈائنامک ایکویلبریم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈائنامک ایکویلبریم صرف اور صرف کس میں حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کلوز سسٹم میں حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہم نے پڑھ لیا کہ یہ اس کا ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، اور یہ ریئیکشن کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن کیا ہوتے ہیں؟ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے اس کی خصوصیت اماؤنٹ آف ریئیکٹنٹ اینڈ پروڈکٹ ڈز ناٹ چینج، کہ یہ والے اگر ریئیکٹنٹ ہیں اور یہ کیا ہیں؟ یہ پروڈکٹ ہیں، تو ان کی مقداریں کبھی بھی بدلتی نہیں ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے مالیکول ٹوٹ کے مل کے ان کے بنیں گے اتنے ہی مالیکول ٹوٹ کے اس کے یہ بنا دیں گے، یعنی کہ ان کی مقداریں بدلیں گی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ کی مقداریں کبھی بھی بدلتی نہیں ہیں۔ آگے لکھا ایون فزیکل پراپرٹی بھی ان کی سیم رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کون سی ڈینسٹی اینڈ کلر بھی ہمیشہ ان کے کیا رہتے ہیں؟ سیم رہتے ہیں، وہ بھی چینج نہیں ہوتے۔ جہاں جو بھی چیز ہے اس کا رنگ بھی، اس کی ڈینسٹی بھی بدلے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ہے اٹ از اٹینیبل فرام آئدر وے اسٹارٹنگ فرام دی ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ۔ ہم جو ڈائنامک ایکویلبریم ہے اس کو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو ریئیکٹنٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ریئیکٹنٹ لے لیں گے تو وہ پروڈکٹ بنانا شروع کر دیں گے اور پروڈکٹ واپس مل کے ان کو بنانا شروع کر دیں گے۔ ہم یہاں سے بھی یہ ریئیکشن شروع کر سکتے ہیں ریئیکٹنٹ سے، اور اگر ہم صرف پروڈکٹ ہی لیں یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، یہ ریئیکٹنٹ بنانا شروع کر دیں گے اور ریئیکٹنٹ دوبارہ مل کے پروڈکٹ بنانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ریئیکشن کو کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، یا ریئیکٹنٹ سے شروع کر سکتے ہیں یا پروڈکٹ سے شروع کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ میں نے لکھا ہے کیمیکل ایکویلبریم state can be disturbed again and again achieved under the given condition concentration temperature and pressure۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والی جو کیمیکل ایکویلبریم کی حالت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں ڈسٹربنس کر دیں
اس کو ایک دفعہ ڈسٹرب کر دیں، خراب کر دیں تو ہم دوبارہ بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ کنسنٹریشن ہے، ہم اس کے اندر تھوڑی سی مقدار اور کس کی ڈال دیتے ہیں، کیلشیم کاربونیٹ کی ڈال دیں گے۔ تھوڑی سی مقدار جب کیلشیم کاربونیٹ کی ڈالیں گے تو کیا ہوگا، ایک دفعہ ریئیکٹنٹ کی مقدار کیا ہو جائے گی، زیادہ، اور ریئیکشن کیا ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا، یہ ٹوٹ کے کاربن ڈائی آکسائڈ کیلشیم آکسائڈ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور دوبارہ پھر یہ ٹوٹ کے دوبارہ ان کو بنانا شروع کر دیں گے، بالآخر دوبارہ فارورڈ ریئیکشن اور ریٹ آف ریورس ریئیکشن کیا ہو جائیں گے، برابر ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے ہم ڈائنامک اکویلبریم کی سٹیٹ کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈائنامک اکویلبریم کی 5 خصوصیات جو ہم نے پڑھی ہیں کہ اس کو کلوز سسٹم میں ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں فارورڈ اور ریورس ریئیکشن ایکول ہوتے ہیں، اس میں ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ کی مقدار کبھی بھی بدلتی نہیں ہے، اور ہم اس کو یا پروڈکٹ سے یا ریئیکٹنٹ سے کسی بھی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم اگر اس میں ڈسٹربنس کر دیں، ایک دفعہ اس کو ڈسٹرب کر دیں تو ڈائنامک اکویلبریم ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔